اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی رزق کی برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ گھر میں پیسے تو لاتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، تنخواہ تو لیتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پیسوں میں برکت نہیں، اور ان کے پیسے کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمارا یہ آج کا وظیفہ ان کے لیے خاص ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا وظیفہ آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طریقے سے ہمارا یہ آج کا وظیفہ کرنا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید نے یہ سن کر دریافت کیا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و منازل ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعے کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے۔ نیز ان جنتیوں میں سے جو جنتی کم مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، لیکن ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ نشست گاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے کی کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب تو نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ یہ سن کر وہ شخص گویا توقف کرے گا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اظہار میں تأمل کرے گا۔ اس پر پروردگار اسے کچھ عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے اور تو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی کے دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار میں سے اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا،
لیکن جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کمتر مرتبے کے شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی، اور عورت اپنے شوہر یا مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ذرا سن لیں اور نوٹ بھی کر لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دن میں کوئی سا بھی ٹائم آپ مختص کر لیں جس میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا غنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو 500 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو پیسے ہوں گے، جو آپ کی تنخواہ ہوگی یا کوئی بھی آپ کے رقم ہے یا رزق ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھ کر اس کو پھونک دینا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو چند دن میں ہی برکتیں اور فضیلتیں ظاہر ہونا آپ پر شروع ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔